ہوئی تو حضرت زینب نے پھر کافی غصہ نکالا. پھر جب حضرت عائشہ بولی نا تو پھر چونکہ فصاحت کی علم بردار تھی حضرت عائشہ، تو پھر حضور نے فرمایا ابنۃ صدیق ابنۃ صدیق، فرمایا ابو کی بکر کی بیٹی تو پھر ابو بکر کی بیٹی ہے نا. فرمایا اب کرو نا بات، اب دو نا جواب. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کے نکاح میں جب آئی تھی تو عمر مبارک 6 سال تھی، لیکن جب رخصتی ہوئی تو عمر مبارک جو ہے وہ 9 سال تھی، اور آپ کی عمر ابھی 18 سال تھی تو حضور کا نکاح ہو، حضور کا وصال ہو گیا. اس کے بعد 53 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی گزاری. 50 اور 3 سال حضور کے وصال کے بعد نہ نکاح کیا، اجازت ہی نہیں تھی، نہ حضور نے ان کو گھر دیا کوئی، یعنی گھر بھی نہیں چھوڑا. حجرہ عائشہ میں حضور علیہ السلام کا جو ہے وہ مرکز انور بن گیا. اللہ اکبر. نہ کوئی کاروبار، نہ کوئی مال، نہ گھر اپنا ہے، نہ کسی سے نکاح کر سکتی ہیں، اور پاک دامنی کی حفاظت بھی کی، اور 53 سال تک یوں مجرد زندگی گزارنا یہ تماشا تو نہیں ہے، یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہی کام ہے. حضور علیہ السلام کا دیا ہوا دین حضرت عائشہ کے ذریعے خواتین تک پہنچا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور سے بہت زیادہ پیار کرتی تھیں، اور حضور ان سے بہت زیادہ پیار کیا کرتے تھے. اچھا، بخاری کی حدیث ہے، ایک دن حضور نے فرمایا عائشہ جب تم ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. ہماری جیسی ناراضگیاں تو ہوا نہیں کرتی تھی کہ عورت ناراض ہو تو پورے محلے کو پتہ ہوتا ہے، لیکن وہاں بڑے باریک اور لطیف معاملے تھے نا. تو کہا عائشہ جب تم مجھ سے ناراض ہو جاتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے. تو فرمایا، عرض کی کہ حضور کیسے؟ فرمایا جب تم راضی ہوتی ہو نا تو جب بات کر رہی ہوتی ہو تو بات کرتے کرتے قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہو وَرَبِّ محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم. اور جب جن دنوں میں تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو پھر بات کرتے ہوئے قسم کی نوبت پہنچے تو کہتی ہو وَرَبِّ ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم. اس سے میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے جو ہے وہ خفا خفا ہو، ورنہ تم محمد کے رب کی قسم اٹھاتی تو تم ابراہیم کے رب کی قسم فرماتی ہو. تو حضور علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تو ام المومنین کہنے لگی لا احجر الا اسمک، حضور زبان سے لفظ بدلتی ہوں، دل میں آپ ہی ہوتی ہیں. اللہ اکبر. دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اتنی حضور کی محبت کا ربط و رشتہ. لیکن سنیے کیا کہہ رہی ہیں. قالت ما نظرت او ما رأیت فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قط، کہتی ہیں کہ میں کبھی بھی حضور کے پردے کی جگہ کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ جو 9 سال گزرے ہیں، میرے 9 سال میں ایک بار بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے حضور کے پردے کی جگہ کو دیکھا ہو. اللہ اکبر. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا ما من مسلم ینظر الی محاسن امرأۃ اول مرہ ثم یغض بصرہ الا احدث اللہ عبادۃ یجد حلاوتها. جب کوئی شخص کسی عورت کے محاسن کو دیکھتا ہے، یعنی اس کے چہرے کو دیکھتا ہے، اس کے جسم کی ڈول ڈھیل کو دیکھتا ہے جس سے طبیعت میں کشش پیدا ہوتی ہے، یہ انسان کی ایک فطرت ہے، لیکن اس کے بعد وہ کیا کرتا ہے؟ جلدی سے ثم یغض بصرہ، اپنی نظر کو جھکا لیتا ہے اور جو خیال ہوتے ہیں ان کو توڑتا ہے. الا احدث اللہ عبادۃ یجد حلاوتها، اگر وہ یہ عادت بنا لیتا ہے تو پھر وہ جو عبادت کرتا ہے اللہ اس عبادت میں مٹھاس رکھ دے. پھر سجدہ کرے گا تو سجدے کی لذت ملے گی، رکوع کرے گا رکوع کا مزہ پائے گا، قیام کرے گا قیام کا لطف اٹھائے گا، ورنہ سوائے ٹکروں کے اور کیا رہ جائے گا. آج ہمارا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہماری نگاہیں پاک نہیں رہی ہیں، چونکہ حالات ایسے بن گئے ہوئے ہیں. لیکن اس کے باوجود آج اگر کوئی چاہے کہ میری عبادت میں پاکیزگی آئے اور میرے سجدوں میں لذت آئے، میرے رکوع اور قیام میں لطف آ جائے، تو وہ اپنی نظر کی حفاظت کرے. آخری روایت اس باب کی، وعن الحسن مرسلا، حضرت امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے. مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ جس میں تابعی صحابی کا نام نہ لے اور ڈائریکٹ حضور سے روایت بیان کر دے. ظاہر تابعی حضور سے ملا تو نہیں ہے، تو تابعی کو یہ کہنا چاہیے کہ میں فلاں صحابی سے سنا ہے اور اس نے حضور سے سنا، لیکن وہ ڈائریکٹ بیان کر دے کہ میں نے جو ہے یہ بات حضور سے ہے، تو اس روایت کو مرسل روایت کہتے ہیں. وہ ارسال کیا، اس نے صحابی کا نام چھوڑا ہے. تو جو
سکہ تابی ہوگا ہمارے احناف کے نزدیک اس کی جو روایت ہے وہ قابل احتجاج ہوگی. یعنی مشہور اتنی بات ہے کہ اس نے کسی صحابی کا نام ہی نہیں لیا، کہا کہ یہ حضور سے ہے، تو یہ ہے وہ سکہ روایت ہوتی ہے. تو حضرت حسن بصری چونکہ جلیل القدر تابعی ہیں اس لیے یہ سکہ ہیں، تو ان کی یہ مرسل بھی جو ہے وہ قابل قبول ہے، اس لیے صاحب مشکات نے اس کو آخر میں رکھا. الحسن ان الحسن مرسلا، امام حسن بصری سے مرسل روایت ہے. قال بلغنی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ. کہتے ہیں مجھے یہ بات حضور سے پہنچی ہے، یعنی مختلف صحابہ سے ہی حضور سے یہ بات میرے تک پہنچی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دیکھنے والے اور جن کی طرف دیکھا جاتا ہے ان سب پر اللہ نے لعنت کی ہے. یعنی جو شخص غیر محارم کو دیکھتا ہے اس پر بھی لعنت اللہ کی، اور جو عورتیں بن سور کے اس لیے آتی ہیں کہ ہماری جانب دیکھا جائے تو ان پر بھی اللہ کی لعنت. اور جس پر اللہ کی لعنت ہو تو وہ محروم کر دیا جاتا ہے. اس لیے آج کے درس حدیث میں جو احادیث ہم نے آپ کے سامنے رکھی، ان سب احادیث کا نتیجہ یہ ہے کہ اپنی نظر کی حفاظت کی جائے اور اپنی آبرو اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کی جائے. یعنی نہ ہمیں کوئی دیکھے، ہمارے پردے کی جگہوں کو دیکھے، اور نہ کسی کے پردے کی جگہوں کو ہم دیکھیں. یہ جب اگلے پیر آپ آئیں گے تو نکاح میں عورت سے جو اجازت لی جاتی ہے اس عنوان سے جو ہے وہ احادیث ہے. انشاءاللہ اگلے پیر کو اس عنوان سے گفتگو ہوگی. اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں اور کرم نوازیوں کا نور نصیب فرمائے. جی بسم اللہ. جی بالکل. جی تشریف رکھیں. پہلے تو یہ ہے کہ جو انسان کے رشتے محارم میں ہیں، بانجی ہے، بتیجی ہے، تو ان کے شوہر باہر ہیں، تو ظاہر ہے کہ ان کو اگر اکیلا چھوڑ دے تو یہ بھی فتنے کا سماں ہے. اگر ماموں ادھر جا کے رات رہتا ہے تاکہ اس کی حفاظت رہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ محارم ہے. لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ اگر وہ جوانی کی عمر میں ماموں تو بانجی یقیناً وہ بھی جوانی کی عمر میں، تو وہ رات کو ایک کمرے میں نہ سوئیں، وہ الگ دوسری جگہ پہ سوئے تاکہ فتنے کا اندیشہ جو ہے وہ نہ پیدا ہو. تو دوسری بات یہ باندیوں یعنی لونڈیوں کے بارے میں کہا گیا، چونکہ موجودہ دور میں تو پائی نہیں جاتی. لونڈیاں اور غلام یہ ہیں کہ جب کفار سے جنگ کی جائے اور جنگ کے نتیجے کے اندر ان کے جو مرد اور ان کی جو عورتیں گرفتار ہو کر کے آتی ہیں، ان کے شوہر قتل کر دیے جائیں، والدین قتل کر دیے جائیں، یا ویسے وہ بھاگ جائیں یا اسیر کر لیے جائیں، تو وہ خواتین لونڈیاں ہوتی ہیں اور وہ مرد جو پکڑے جاتے ہیں وہ غلام ہوتے ہیں. اب شریعت اسلامیہ نے ان کے حقوق بھی متعین کیے. اب ظاہر ہے کہ جو کفار کی جانب سے باندیاں پکڑی گئی ہیں، آئی ہیں، تو اگر ان کے لیے کوئی جو ہے وہ ان کی جنسی خواہشات کے لیے کوئی عمل نہ رکھا جائے تو معاشرے کے اندر بدی اور برائی پھیلے گی. اس لیے اگر کوئی شخص لونڈی خریدتا ہے تو اس پہ دو حکم ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر اس لونڈی کا کسی اور غلام سے نکاح کر دے، یعنی اس کے ہاں لونڈی ہے، وہ کام کاج گھر کا اس سے لے، لیکن کسی دوسرے غلام سے اس کا نکاح کر دے، تو غلام لونڈی کا غلام سے نکاح کر دے یا کسی اور شخص سے، تو اپنے گھر میں اس سے کام کاج لے، تو پھر جو ہے وہ اس لونڈی کے ساتھ جو ہے وہ اپنے جنسی تعلق قائم نہیں رکھ سکتا جو ہے وہ آقا، چونکہ وہ کسی اور کی ملک ہو گئی ہے. لیکن اگر وہ کسی غلام کے ساتھ یا کسی اور شخص کے ساتھ اس کا نکاح نہیں کرتا تو وہ گھر کے کام کاج بھی کرتی ہے، تو ظاہر ہے اس کی جنسی خواہشات بھی ہیں. تو شریعت نے جو ہے وہ اس عورت کی پاسداری کی ہے کہ اس کا جو شوہر ہے، اس کا جو آقا ہے، وہ اس کی جنسی خواہش بھی پورا کرنا چاہے تو اس میں اس کے لیے کوئی قدغن نہیں ہوگی، اور اس کی تعداد بھی متعین نہیں ہے، 1 2 4 10 50 جتنی مرضی ہوں. تو یہ ہے شریعت. لیکن جو بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق اس کو نہیں دیے جائیں گے. جتنے بیوی کے حقوق ہوتے ہیں وہ مالک کی مرضی پہ مشتمل ہوگا، لیکن جو لونڈی ہے اس کے حقوق جو ہیں وہ
دوسری طرح سے شریعت نے متعین کیے ہیں، لیکن اگر کوئی آزاد کر دے لونڈی کو تو یہ شریعت نے ترغیب دی ہے۔ اور اسلام نے روزے کے کفارے میں آزادی، قسم کے کفارے میں آزادی، قتل کے کفارے میں آزادی ویسے بھی ترغیب دلائی، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ چار آدمی ایسے ہیں جو دوہرا اجر پائیں گے۔ ان میں سے ایک آدمی وہ بیان فرمایا جس نے لونڈی کی تربیت کی، پھر اس کو آزاد کیا، پھر اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کو اپنی بیوی بنا لی اور بیوی والے حقوق دیے، تو وہ قیامت کے دن دوہرا اجر پائے گا۔ تو اس لیے اب چونکہ موجودہ دور میں شرعی جہاد ہے نہیں کہیں، تو اس لیے لونڈیاں اس دور میں پائی نہیں جا رہی، اور اگر ممکن ہوں یا ایسے حالات پیدا ہوں تو لونڈی بھی جو ہے وہ بالکل رکھنا شرعاً جائز ہے، اور اس سے خدمت بھی لی جا سکتی ہے، اور وہ یعنی اگر اس سے اولاد ہو جائے تو وہ اولاد جو ہے وہ بالکل آقا کی اولاد ہوگی، اور وہ وراثت کے اندر برابر کی حقدار ہوگی۔ چونکہ اس وقت جب حضور تشریف لائے ہیں تو اس وقت غلام اور لونڈیوں کا بہت سارا رواج تھا، تو اسلام نے آ کر کے جو ہے، چونکہ اسلام چاہتا یہ ہے کہ انسان کی آزادی، یہ اسلام کا سب سے پہلا مزاج ہے، تو اسلام نے آ کے ایسے اصول دیے کہ غلامی ختم ہوگی، ورنہ نسل در نسل غلامی چلتی آ رہی تھی، تو اسلام نے اس غلامی کو عملاً ختم کر دیا۔ اب غلام دنیا کے کسی خطے کے اوپر کوئی ذہنی غلام بنے تو الگ بات ہے، لیکن وہ بدنی غلامی جو ہے اب وہ دنیا سے ختم ہو چکی ہے، ناپید ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ وہ حدیث میں، فقہ کے ابواب میں باقاعدہ وہ عنوانات تو موجود ہوتے ہیں، تو چونکہ گو اگرچہ موجود نہیں ہیں تو عموماً جب باندیاں یا لونڈیاں یا او ما ملکت ایمانکم جو قرآن نے کہا ہے، تو اس سے وہ لونڈیاں مراد ہیں۔ اب وہ اگر نہیں پائی جا رہی تو امر آخر ہے، لیکن قرب قیامت میں جب جہاد ظاہر ہوگا، جاری ہوگا، اس وقت پھر کفار لونڈیاں بن کے آئیں۔ اب لونڈی اگر اسلام قبول کر لے یا وہ نہ قبول کرے، دونوں صورت کے اندر جو ہے وہ اس کا آقا جو ہے وہ اس سے کام کاج اور اپنی ضروریات کی تکمیل اس کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اس کی آزادی کی ترغیب دی گئی ہے کہ اگر وہ آزاد کر دی جائے تو جو ہے وہ اس کو دوہرا اجر ملے گا اس مالک کو۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں جو ہے وہ آپ معلومات پڑھیں۔ آپ بھی جو ہے وہ آزاد خاتون نہیں تھی، آپ بھی لونڈی تھی، اور سارا دن اپنے مالک کی خدمت کرتی تھی، اور جب رات ہوتی تو مصلی بچھا کے رب کے حضور کھڑی ہو جاتی اور کہتی میں سارے دن اپنے اس مالک کی نوکری کرتی ہوں، اب رات ہے اپنے حقیقی مالک کی نوکری کروں گی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو آزادی بھی عطا فرمائی، پھر جو ہے وہ ایک لونڈی ہو کر کے کس مرتبے پہ جو ہے وہ اللہ نے ان کو فائز المرام کیا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے۔ بائیں پستان سے 2 انگل نیچے تھوڑا سا پہلو کی جانب گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جس پر سفید رنگ میں لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، اور خیال کریں کہ میرا دل دھڑک نہیں رہا، اللہ اللہ کہہ رہا ہے، سانس اندر جائے تو اللہ، باہر آئے تو ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جل جلالہ عمم۔ ذکر اسم ذات مجرد بالجہر، آواز کو پست رکھیں، بہت پست بھی نہیں، اور مسجد کی دیوار و در کو ذکر الہی کا گواہ بنائیں۔ خواتین حضرات اور چھوٹے بچے بالکل ذکر خفی ہی کریں، وہ زبان سے نہیں، باقی اپنی آواز کو باہم جوڑ کر کے دیوار و در کو ذکر الہی کا گواہ بنائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ 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 جل جلالہ وعم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھ، پھیلی ہوئی جھولیاں رحمتوں سے بھر دے، بخت کی بہاریں نصیب کر دے، اور مقدر کی خزائیں رخصت فرما۔ جئیں تو تیرے لیے، مرے تو تیرے دین کے لیے، زندگی کی آخری سانس تک تیرے رسول کے وفادار۔ ہر علت، ہر قلت، ہر ذلت سے رہائی دے دے، اپنے پاک نبی کے در کی گدائی دے دے۔ دنیا دین آخرت، معاش اور معاشرت کا جمال نصیب فرما۔ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے قبل اس مجلس نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ کوئی ایک شخص بھی محروم نہ لوٹے، واپس پہنچنے سے قبل اے اللہ اس محفل نور کی برکتیں سب کے گھروں تک پہنچا دے۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمیں درگزر فرما، اپنی رحمتوں کا سایہ نازل فرما، رزق حلال، رزق وسیع عطا فرما، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، تکالیف، آلام، مصائب دور فرما، کاروباروں میں رزق میں برکتیں اور وسعتیں اور کشادگیاں دے دے۔ اے اللہ جو مالی مشکلات میں گرے ہوئے ہیں، معاشی بحران کا شکار ہیں، اپنے کرم سے ان کی معیشت کو بہتر فرما دے۔ اے اللہ گھروں میں جو ازدواجی معاملات میں پریشان ہیں، گھروں میں پریشان ہیں، جو بچیوں بیٹیوں کی جانب سے پریشان ہیں، اے اللہ سب کے لیے بہتریوں کے راستے کھول دے، سب کے لیے خوشحالیوں کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہماری دین کی، ہمارے دنیا کی حفاظت فرما، ہماری آخرت بہتر فرما دے، ہماری نظروں کو پاکیزگی اور خیالوں کو طہارت دے دے۔ اے اللہ ہمیں پردے کی توفیق نصیب فرما، ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو سیدہ طیبہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اسوہ نور پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو 5 گانا نماز کی توفیق دے دے، ہماری آنکھوں کو حیا کے نور عطا فرما دے، باطن کو اجلا کر دے۔ اے اللہ جتنے لوگ آئے ہیں گھروں میں پہنچنے سے قبل اس مجلس نور میں جو حکم ہوئے حضور کے فرامین پہنچے، اے اللہ ان پر عمل کرنے کا عزم جزم نصیب فرما۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں امت کے بیماروں کی شفا کے لیے دعا ہے، اپنے کرم سے ان کو شفا یاب فرما۔ امت کے فوت شدگان کی مغفرت کی دعا لیے حاضر ہوں، اے اللہ سب کی مغفرت فرما۔ پچھلے دن ہمارے محترم ڈاکٹر تنویر صاحب کی والدہ ماجدہ بقضاء الہی انتقال کر گئی۔ اتنے لوگوں کی آمین کے ساتھ تیری بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اے اللہ ان کو کروٹ جنت کی بہاریں نصیب فرما، ان کی قبر کو وسیع، کشادہ، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے۔ اے اللہ
اپنے محبوب کے صدقے میرے وطن کی خیر فرما، میرے ملک کے اندر جو وبائی امراض پھیلی ہوئی ہیں، ڈینگی اور دیگر وائرس پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے خاص کرم سے خوشحالیاں پیدا فرما۔ اے اللہ جگہ جگہ سیلاب اور طرح طرح کے عذاب جو نازل ہو رہے ہیں ان سے نجات عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔